بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم آپ کی خدمت میں حقائق پیش کر رہے ہیں کہ قادیانیت مرزیت کا اصل چہرہ کیا ہے۔ یہ جو حقیقی اسلام کی رٹ لگاتے ہیں کہ ہم حقیقی اسلام والے ہیں، اور یہ پوری دنیا کے اندر مظلوم بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لو جی ہم حقیقی اسلام والے ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ غیر احمدی لوگ ہیں، یعنی جو مسلمان ہیں ان کو یہ غیر احمدی کہتے ہیں، اور یہ لوگ ظالم ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے عقائد اور نظریات ہم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ان کی اصل حقیقت ہے کیا۔ اس سلسلے کے اندر ہم نے یہ ویڈیو بنائی کہ مرزا غلام قادیانی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں خاتم الانبیاء، اصل میں ہوں۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ محمد کا مظہر اتم میں ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد ہیں وہ اصل میں ہوں، استغفر اللہ۔ تو یہ اس قسم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جنم ہوا ہے قادیان کے اندر۔ پھر یہ ہم نے چھٹا حصہ پیش کیا ہے کہ قادیان میں محمد اتر آئے۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ پوری تفصیلات آپ ان ویڈیوز کے اندر دیکھیے گا۔ آج میں آپ کی خدمت میں واٹس ایپ کے اوپر ایک قادیانی مرزیت کا ایک اور چہرہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جب کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی گندے کریکٹر کا انسان تھا، وہ انتہائی لوز کریکٹر تھا اس کا، مرزا قادیانی شرابی تھا، مرزا قادیانی زانی تھا، مرزا غلام قادیانی فراڈیہ تھا، مرزا غلام قادیانی رنڈی باز تھا، اور بڑے گندے گندے کام مرزا قادیانی کیا کرتا تھا۔ تو جب ہم مرزا قادیانی کے کریکٹر اور اس کی ذات کردار کے اوپر بات کرتے ہیں تو قادیانی مرزائی پتہ ہے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ مرزا قادیانی کے ماننے والے لوگ جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں آپ کو پتا ہوگا۔ آئیے میں آج آپ کے سامنے وہ چہرہ آپ کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں کہ قادیانیت کا اصل چہرہ کیا ہے۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد فقط یہ ہے کہ قادیانیت کا چہرہ میں دنیا کے سامنے ننگا کروں، اور انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر جو پردے ڈالے ہوئے ہیں شرافت کے اور جناب روحانیت کے پردے، تو وہ نوچ ڈالوں اور ان کے چہرے کو برہنہ کر کے آپ کو دکھاؤں کہ قادیانیت کا اصل چہرہ کیا ہے۔ قادیانی مرزئی لوگ بشمول مرزا قادیانی کے نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء تھے جو سچے اللہ کے نبی اور رسول تھے، یہ ان کو گالیاں نکالتے ہیں۔ جب مرزا قادیانی کی ذات کردار کے اوپر بات آتی ہے تو یہ قادیانی مرزئی لوگ مرزا قادیانی کو بچانے کے لیے، مرزا کے گندے کریکٹر کو بچانے کے لیے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تان کرتے ہیں۔ آئیے، یہ ایک قادیانی مرزئی مربی ہے، MTA چینل جو مرزئیوں کا ہے اس کا ایک بڑا مہان مربی ہے، اور اس کا نام ہے اطہر، اور یہ جرمنی کا یہ مربی ہے، اور اس کا نمبر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو جب مرزا قادیانی کے کریکٹر کے اوپر بات ہوئی اور یہ ویڈیو جب ہم نے پیش کی، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہی محمد قادیان کے اندر اتر آئے، یہ سلسلہ پوسٹ نمبر 6، اور یہ ویڈیو لگائی ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیے قادیانی مرزئی مربی نے کس قسم کی آڈیو سینڈ کی ہیں، آپ توجہ سے سن لیجیے۔ محترم، اگر آپ الزام تراشی کریں گے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر، تو اسی طرح کفار مکہ اور دنیا کر رہی ہے۔ اب دنیا میں کون ہے؟ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے وہ ہیں، وہ بھی یہی کرتے ہیں سوال۔ نیپالی صاحب نے بھی وہی آپ سے سوال کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا تو ان کی اس ٹائم کیا حالت تھی، آپ بتا دیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے۔ یہ بتایا مجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیٹی کی شادی حضرت بلال سے ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ یہ سوال کرتے ہیں سارے، لیکن جب آپ زیادہ گہرائیوں میں جائیں گے تب نیپالی صاحب یہ آپ کو باتیں بتائیں گے جو آپ کو چبھیں گی۔ بالکل
دنیا کے پاس بھی وہ ایک ایک صفحہ اور پورا مواد موجود ہے جو نعوذ باللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھی آپ کی محمد نے 12 شادیاں کی ہیں. کون سا مسلمان 12 شادیاں کر رہا ہے آج کل؟ کیوں نہیں کر رہے؟ سنت پہ عمل کرو. آپ کیوں نہیں کر رہے سنت پہ عمل؟ بتائیں مجھے. پہلی بات. دوسری بات یہ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر عورت کا دودھ پیا کہ نہیں پیا؟ یہ کہہ رہے ہیں لوگ. مواد ہمارے پاس بھی بہت ہے لیکن فائدہ نہیں ان باتوں میں. ٹھیک ہے، آپ نے سن لیا کہ مواد ہمارے پاس بھی بہت ہے، یعنی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے مواد قادیانیوں کے پاس بہت ہے، لیکن ہم بات نہیں کرتے. آئیے جی آگے سنیے، مزید سنیے. تو یار آپ نے تو سنت پہ عمل کرنا ہے نا، جب ہم باقی ہر چیز پہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سنت پہ ہم کیوں نہیں عمل کر سکتے؟ بتائیں مجھے. یہ کفار مکہ کے سوالات ہیں. یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں جیسے آپ لوگ بکواسات کرتے ہیں نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں یا خلفاء کے بارے میں، وہ بھی ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے جی، کفار مکہ کے وہ اعتراضات آج تک ہم نے تو نہیں سنے. ہم نے جب بھی سنے ہیں قادیانی مرزائیوں کی زبان سے ہی سنے ہیں مربی جی. جب ہم نے یہ اعتراضات آج تک ہم نے تو کہیں نہیں سنے کہ کسی کفار مکہ تو یہودی نصرانی نے کسی نے کوئی اعتراض کیا ہو. یہ سارے اعتراض تو آپ کرتے ہیں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر. اور آگے اس مرزائی نے اقرار بھی کر لیا ہے. وہ کہتا ہے جس طریقے سے کفار مکہ تھے اسی طریقے سے ہم بھی ہیں. آئیے جی آگے سنیے. جی جناب تسی کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. تسی ایک نبی نو تھلے اتار دو، جہاں نبی 2500 سال پہلے آسمانہ تے گیا سی، انہوں اتار دو، ساری جماعت مر جاندی، گل ختم. ٹھیک ہے، یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں، اے خدایا اتار اس ایلیا کو. ٹھیک ہے، اور تسی بھی انتظار کر رہے جو بندے نو اور نبی نو مسیح نو اتار دو تو ساری مر جاندے نے، کوئی ٹینشن. کل میں مانتا ہوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانتا ہوں. آپ نے بات کرنی ہے تو میرا بھی آپ سے سوال ہے پھر کہ آپ جس نبی کو مانتے ہو، میں نے اس نبی کے بارے میں بات کرنی ہے آپ سے. آؤ جی یہاں تو بات ہی ختم ہو گئی نا. یعنی مرزائی قبول کر رہا ہے کہ اگر مرزا قادیانی کے ذات کردار پہ بات کرو گے تو جس نبی کو آپ لوگ مانتے ہیں یعنی مسلمان، میں پھر اس نبی کے اوپر اٹیک کروں گا. استغفر اللہ. ٹھیک ہے محترم، آپ کر لیں بات. آپ ایک موضوع رکھ لیں. میری طرف سے موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جو کفار مکہ باتیں کرتے تھے، جو آج کل کی دنیا کہہ رہی ہے، وہ ہے. آپ آ جائیں، کر لیں بات، کوئی مسئلہ نہیں. اوے دوستو کوئی ٹینشن نہیں ہے گی. جی تم کو گل کریں گا نا جی مسیح موعود علیہ السلام کے بارے چ تو میں بھی کراں گا، لیکن تمیز رہ کے کراں گا. جی میں پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں کیا تو میں معذرت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے میں سوری کرتا ہوں. ٹھیک ہے، غلطی ہوگی. ٹھیک ہے، تو میں بھی سورت مریم پڑھ کے دکھا دوں جس میں حضرت مریم پہ الزامات لگائے تھے لوگوں نے کہ یہ بچہ بن باپ کے ہو ہی نہیں سکتا، یہ وہ. میں بتا دوں آپ کو، نو ٹینشن، آپ آ جائیں. نہیں جناب محمد صاحب، بات یہ ہے کہ پھلانگنا کیوں ہے؟ جب آپ ایک نیک بندے کے بارے میں ایسے بات کر رہے ہیں تو شیر کو سوا شیر، ہم بھی اس کے مقابلے میں بات کریں گے نا جو کفار یہ آڈیو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں دوبارہ سناتا ہوں. یہ یعنی نیک شخص یعنی مرزا قادیانی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر مرزا قادیانی کے کریکٹر پہ بات کریں گے تو شیر کو سوا شیر ہے، ہم بھی پھر تمہارے نبی کے اوپر اٹیک کریں گے. دوبارہ سنیں. نہیں جناب محمد صاحب، بات یہ ہے کہ پھلانگنا کیوں ہے؟ جب آپ ایک نیک بندے کے بارے میں ایسے بات کر رہے ہیں تو شیر کو سوا شیر، ہم بھی اس کے مقابلے میں بات کریں گے نا جو کفار مکہ کرتے تھے یا جو آج کل دنیا کر رہی ہے، وہی ہم کرتے ہیں. یعنی کہ میں وہی بات کروں گا. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ بھی ایک اور مسیح آ چکا ہے، آپ لوگوں کا جو مسیح ہے نعوذ باللہ وہ غلط ہے، وہ یہ والا وہ نہیں، تو پھر بات ہے آپ لوگ کوئی مسیح جس نے آنا ہے وہ کون ہے؟ اور جو ابھی تو آپ لوگوں نے ایک نبی کو آسمانوں پہ زندہ بٹھایا ہوگا یار، وہ نبی بنی اسرائیل کے لیے تھے، نہ کہ مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے. جو اسلام کے نبی ہیں وہ زمین میں مدفون ہیں. یار محمد صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ
دنیا فانی ہے اور اللہ کی اتنی طاقت ہے کہ وہ سب کو ختم کر سکتا ہے. اگر ہم جھوٹے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ ہمیں ختم کر دے, بات ختم. اللہ ہمیں ختم کر دے, اس سے زیادہ نہیں میں کچھ کہوں گا. جو بھی اس میں آتا ہے, میں ہوں, زید ہے, بکر ہے, بشر ہے, جو جھوٹا ہے غلط ہے, اللہ اسے ختم کر دے, بات ختم. یار آپ غلط بات کر رہے ہیں. یار میں عمرہ کر کے آیا ہوں, آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ نہیں؟ پاکستانی پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے نا احمدی, ٹھیک ہے, اس لیے پاکستان سے نہیں جا سکتے لیکن باقی پوری دنیا سے جا سکتے ہیں. میں ہو کے آیا ہوں, آپ ہے نہیں کہہ رہے ہیں. تو یہ نا بات, اور ہم وہ بات کریں گے جو کفار مکہ کرتے تھے, جو دنیا کر رہی ہے. میں آپ سے وہ بات کروں گا, ٹھیک ہے, ایسے کو تیسی یا تیسا کر لیں. جی دوستو, آگے مزید بہت سی بکواسات اس کی ہیں, نیچے بہت لمبی چوڑی آڈیوز ہیں, بہت پوری رات یہ ڈیبیٹ ہوتی رہی, اور اس کے اندر اور بھی مزید قادیانی مرزئی بھی شامل تھے, بہت سے مربی شامل تھے. ان آڈیوز کو ہم یہاں پیش نہیں کر رہے کہ ان لوگوں نے جو ہے نا بہت زیادہ توہین یہ لوگ کرتے ہیں, اور یہ ہے قادیانیت کا چہرہ. اور یہ دنیا کا ہر قادیانی ایسا ہی ہوتا ہے, یہ نہیں کہ فقط یہ قادیانی مرزئی اطہر جو ہے یہ اس کا نمبر ہے. قادیانی مرزئی اطہر کا یہ نمبر, یہ تصویر آپ کو میں دکھا دوں, یہ تصویر ہے, اور یہ نیچے یہ جرمنی کا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے, تو یہ نمبر ہے. تو یہ نہ آپ سمجھیے گا کہ فقط یہ ایک ہی قادیانی مرزئی مربی ہے, مربی اطہر, تو یہ اس قسم کی بکواسات کر رہا ہے. نہیں, بلکہ دنیا کا ہر قادیانی مرزئی, ہر مرزئی ایسا ہی ہوتا ہے. اور سیکسی باتیں کرنا, گندی گندی باتیں کرنا, یہ ان قادیانی مرزئیوں کا کام ہوتا ہے. یہ دیکھیں اسی گروپ کے اندر, یہ ختم نبوت آڈیو مکالمہ کے اندر ہی یہ قادیانی مرزئی مربی ہے ندیم. اب یہ قادیانی مربی ندیم اتنا بڑا مربی ہے ان کا, اتنا بڑا ان کا سکالر ہے قادیانی مرزئیوں کا, کہ ایم ٹی اے کے اوپر یہ لوگ اتنے بڑے وہاں پہ چینل کے اوپر یہ لگتے ہیں کہ یہ بہت بڑے جناب دین کے رکھوالے ہیں, اور بڑے جناب یہ سلجھے ہوئے پڑھے لکھے اور بڑے شریف انسان ہیں. اور اس نے اب دیکھیں یہاں پہ مرزا قادیانی کے کریکٹر کے اوپر بات ہو رہی ہے, تو جناب اب یہ گندی گندی سیکسی یہاں ویڈیو یہ سینڈ کر رہا ہے. یہ ویڈیو آپ دیکھیں, اس نے یہ یہاں پہ سینڈ کی ہے, یہ آپ کو تھوڑی بہت نظر آ رہی ہوگی, میں یہاں چلا کے نہیں دکھاؤں گا کہ اچھی بات نہیں ہے. تو یہ ہے ان کا کریکٹر, یہ ہے ان کا یہ اصل چہرہ, اور یہ ہے قادیانیت, اور یہ ہے مرزیت. اور بہرحال میں یہاں پہ صرف اتنا ہی کہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. اور میں تو آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ کہ ان لوگوں کی کتابوں کے اندر باقاعدہ طور پہ باب شامل کیے گئے ہیں. آئیے میں ذرا آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ میرے سامنے جو ہے نا پاکٹ بک ہے قادیانی مرزئیوں کی, اور یہ آپ کو مرزئیوں کی ویب سائٹ alislam.org کے اوپر بھی یہ کتاب مل جائے گی. یہ پاکٹ بک وہی کتاب ہے کہ جس کو سامنے رکھ کے یہ قادیانی مرزئی جو ہے نا یہ مسلمانوں سے بات کرتے ہیں, اور اس کے اندر مکمل طور پہ باب شامل ہیں کہ یہ دیکھیں حضرت کی ذات پر اعتراضات کے جوابات, اور ایک یہ تحریرات پر اعتراضات کے جوابات, ٹھیک ہے. اس طریقے سے صداقت مسیح یعنی مرزا غلام قادیانی. تو یہ مرزا غلام قادیانی کی ذات کے اوپر جو مسلمان اعتراضات کرتے ہیں کہ وہ زنا کرتا تھا, وہ چوریاں کرتا تھا, وہ شرابی تھا, وہ زانی تھا, وہ رنڈی باز تھا, وہ فراڈیا تھا, تو ان کے اعتراضات کے جوابات اس کتاب کے اندر لکھے ہیں, آپ خود پڑھ کے دیکھ لیجئے گا, ٹھیک ہے. یہ پاکٹ بک ہے, یہ میں آپ کو ٹائٹل پیج یہ دکھا دیتا ہوں. یہ ملک عبد الرحمان کی یہ کتاب ہے, اور یہ مرزئیوں کی ویب سائٹ کے اوپر یہ موجود ہے. آپ یہ چیپٹر اٹھا کے دیکھیں, ان چیپٹرز کے اندر آپ کو ملے گا کہ جب کوئی اعتراض ہو تو اس کا جواب تم لوگوں نے مرزئیوں نے کیسے دینا ہے. اور وہ اس کا جواب یہی لکھا ہوا ہے کہ تم نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرنا ہے, حدیث کے اوپر اعتراض کرنا ہے, قرآن کے اوپر جا کے اعتراض کرنا ہے. تو یہ ہے قادیانیت مرزیت کا چہرہ, جو کہ مختصر طور پہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا. اور مزید یہ ہے کہ ہمارے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر بہت سی ویڈیوز موجود ہیں, بہت سی. ابھی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے چینل کے اوپر تقریباً 1000 کے قریب ویڈیوز موجود ہیں,
اور مزید اب ویڈیوز آ رہی ہیں، اس میں بڑے مناظرے ہیں، بڑے لیکچرز ہیں، اور قادیانیوں کا اصل چہرہ جو ہے نا یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ آپ ہمارے چینل کو لازمی طور پہ وزٹ کیا کریں، اور ہمارے چینل کی ویڈیوز کو آپ شیئر کیا کریں، اپنی رائے بھی دیا کریں، لائک کیا کریں۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ آپ قدم درم سخن ختم نبوت فورم کے ساتھ معاون رہیں۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں یہی کہوں گا، مرزا غلام قادیانی کے اوپر لعنت بے شمار۔